الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے استقبال رمضان سے متعلق، رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کی جائے۔ دراصل یہ عنوان اگلی جمعہ بیان کرنے کا ارادہ تھا، چونکہ اگلی جمعہ شاید بیان نہ ہو پائے، اس لیے پیش کی یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور رمضان سے ٹھیک 15 دن پہلے یہ بات استقبال رمضان کی آپ کے سامنے کرنے کی وجہ یہ ہے، عام طور سے رمضان کے مہینے کی جیسی قدر اور جیسی عظمت سماج میں دیکھی جانی چاہیے وہ نہیں پائے جانے کی وجہ یہ ہے کہ فلاں عظمت اور برکت والا مہینہ ہمیں مل رہا ہے، اس کی پہلے سے کوئی تیاری اور پلاننگ نہیں ہے۔ ہمارے روٹین لائف میں، روزمرہ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور چلا بھی گیا، کوئی خاص فرق اپنی زندگی میں محسوس نہیں ہوا، کوئی خاص تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے کی عظمت آنے سے پہلے اس کی تیاری، ذہن سازی، ظاہری اور باطنی طور پر جو کچھ ہمیں پہلے سے تیار ہونا اور کر لینا چاہیے تھا وہ نہیں کرنے کی وجہ سے رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ نہیں بن پاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اور قرآن ھدی للناس سارے انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، گائیڈ بک ہے۔ اس کے ذریعے سے لوگ دنیا میں بھی چین سکون سے انسان بن کر جی سکتے ہیں۔ جانور انسانوں کی شکل میں دکھتے نہیں ہیں، اندر سے بھی انسان ہوں گے، اوپر سے بھی انسان ہوں گے۔ اس کے لیے جو گائیڈ بک دی جا رہی ہے اسے فالو کرنا ضروری ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کو نہیں دی جا رہی ہے، یہ پورے انسانوں کو دی جا رہی ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ جو بھی مذہب والا اس قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھے بغیر بھی صرف اسے اپنی زندگی کی گائیڈ بک سمجھ کر بھی اگر عمل کرے گا تو بھی سکون سے جیے گا۔ اللہ کی کتاب ہے مان کر جینا تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور وہ مسلمان کی بات ہے،
اگر کوئی یہودی، عیسائی اور دوسرے مذہب کے لوگ میں قرآن پر عمل کروں گا اس نیت سے وہ زندگی گزارے گا تو بھی چین سکون سے جیے گا، اور اگر مسلمان جو اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتا تو ہے لیکن اسے اپنی زندگی کی گائیڈ بک نہیں مانتا ہے تو پھر بے چینی اور پریشانی سے جیے گا۔ مان لینا الگ چیز ہے، اس پر عمل کرنا وہ آگے کے درجے کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے جو لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی واضح باتیں، کھلی کھلی باتیں بیان کر دی ہیں، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط، روشنی اور اندھیرا، ان سب میں اللہ نے صاف صاف طور سے فرق بیان کر دیا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ بندہ جو رکھتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے اور روزے کا بدلہ صرف اور صرف اللہ ہی دیں گے۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے رمضان کے استقبال میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی اس خوش نصیبی پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں 1 سال اور دے دیا کہ ہم رمضان کی نعمت اور اس مہینے کی برکت کو پا سکیں، ورنہ زندگی کن کن لوگوں کے ساتھ بے وفائی کی ہے اور کتنے لاکھوں لوگوں نے ان 2 سالوں کے عرصے میں زندگی کی بازی ہار گئے ہیں، ان کی تعداد ہر آدمی بخوبی جانتا ہے۔ ہر گھر سے، ہر گلی سے، ہر محلے اور بستی سے ہزاروں جنازے اٹھے ہیں اپنوں اور پرایوں کے۔ ان کے جنازے ہماری عبرت کے لیے کافی ہیں۔ جو لوگ یہ سوچ کر جیتے تھے اور بہت سال جینا ہے وہ ایسے مر گئے کہ لوگ اب ان کو ایسے بھولے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ جیے تھے کہ نہیں جیے تھے، وہ دنیا میں تھے کہ نہیں تھے۔ انہی امیدوں پر وہ سالوں کے سال برباد کرتے چلے گئے کہ ہم کو اور جینا ہے اور جینا ہے۔ جینے کی امید پر صحیح نہیں جی سکے، جینے کی امید پر موت کی تیاری نہیں کر سکے۔ تو اللہ ہمیں ایک مزید سال عبادت کا رمضان کا دے رہا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ ہمارے رشتہ داروں میں کتنے ایسے جو دنیا سے چلے گئے، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ آئندہ سال کس کو رمضان ملے گا اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ آنے والا رمضان کس کس کے حق میں آخری رمضان ہوگا۔ جیسا اب ہم یہ بول رہے ہیں کہ کتنے ہمارے اپنے رشتہ دار چلے گئے، اگلے رمضان میں بھی یہ بات بولی جائے گی، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو سننے کے لیے موجود نہیں ہوں گے، چونکہ وہ بھی انہی فہرست میں ہوں گے جو دنیا سے چلے گئے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، تو 1 سال مزید مل رہا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر لینا۔ یہ عمر اور زندگی کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی حدیث ہے، بڑا مبارک اور مبارک بادی کے قابل ہے وہ انسان جس کی عمر بھی لمبی ہے اور نیکیاں بھی اس نے زیادہ کی ہے۔ عمر بھی لمبی ہے، نیکیاں بھی زیادہ کی ہے، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اور بڑا بد نصیب انسان ہے وہ شخص جس کی عمر بھی لمبی ہے اور گناہ بھی زیادہ ہیں۔ عمر بھی لمبی ہے اور گناہ اور نافرمانی بھی زیادہ ہے، وہ بڑا بد نصیب انسان ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس 2 شخص قبیلہ بنو خزاعہ کے ایک وقت میں اسلام قبول کیے، دونوں مسلمان ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم پر ایک صحابی جہاد میں گئے، اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے، دوسرے صحابی وہ شہید نہیں ہوئے۔ 1 سال گزرنے کے بعد ان دوسرے صحابی کا اپنے گھر میں بستر پر انتقال ہوا۔
دونوں انتقال ہوئے، ایک سال پہلے شہادت میں اللہ کی راہ میں جان دیا اور دوسرا 1 سال کے بعد اپنے گھر پر بستر پر انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی خواب دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اور دونوں کے نامہ اعمال پیش کیے گئے۔ ایک وہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا، جان دے دیا، دوسرا وہ جو اپنے گھر پر بستر پر مرا ہے۔ جنت کا فرشتہ آیا، دونوں کے حق میں جنت کا فیصلہ ہوا۔ اب وہ شخص جو 1 سال کے بعد انتقال ہوا ہے، فرشتہ پہلے اسے دعوت دے رہا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اب وہ جنت میں چلا گیا۔ جو 1 سال پہلے اللہ کے راہ میں جا کر شہید ہو گیا اور جان دے دیا، وہ کھڑا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرشتہ آیا اور اسے بھی جنت میں لے گیا۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد یہ صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا، ایک تو اللہ کے راہ میں جان دے دیا اور جہاد میں جان دینے کی فضیلت کا ثواب، اس کے خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ بخشش فرما دیتے ہیں، لیکن وہ یہاں جنت میں دیر سے جا رہا ہے اور یہ اپنے بستر پہ مرا ہے لیکن جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس خواب پر تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے جو 1 سال کے بعد انتقال ہوا، اگرچہ کہ بستر پہ مرا ہے، لیکن اللہ نے اس کی زندگی میں نیکیاں کمانے کے لیے 1 سال کا ٹائم دیا۔ وہ 1 سال پہلے مرا، وہ 1 سال بعد میں مرا۔ 1 سال کے روزے، 1 سال کی نمازیں، 1 سال کی تلاوت، 1 سال کے صدقہ خیرات، یہ سب نیکیاں 1 سال میں جو اس نے کیے ہیں یہ کتنے بڑھ گئے ہوں گے، اور جو اس کا 1 سال پہلے انتقال ہو جانے سے اس کے نامہ اعمال کا کھاتا جو بند ہو گیا، اس کی نیکیاں کتنی کم ہو گئیں، اس کی نیکیاں کتنی بڑھ گئیں۔ تو 1 سال عمر کا مل جانا انسان کی زندگی میں نیکیوں کے اضافے کا بھی سبب ہے اور جنت میں پہلے داخلہ ہونے کا بھی سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں 1 سال بڑھا کر دے دیا۔ کرونا وائرس میں چلے جاتے، اومیکرون میں چلے جاتے، وائرس کی بیماری میں چلے جاتے، وائرل فیور میں چلے جاتے، ایکسیڈنٹ میں مر جاتے، ہزاروں لاکھوں لوگ چٹکیوں کے بہانے سے دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے 1 سال کی عمر بڑھا کر دے دی۔ یہ ہمارے لیے نیکیوں کا بہترین موقع اللہ نے عطا کیا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہماری زندگی میں ممکن ہے کسی کی زندگی میں 20 بار آیا، کسی کی زندگی میں 30 بار آیا، کسی کی زندگی میں 40 بار آیا، اور کسی کا یہ 50واں رمضان ہے، کسی کا 40واں رمضان ہے۔ بتائیے، رمضان ہماری زندگی میں 40 بار آیا، رمضان ہماری زندگی میں 30 بار آیا، رمضان ہماری زندگی میں 20 بار 25 بار آیا ہے۔ ہر رمضان مغفرت کا، رحمت کا، برکت کا، جہنم سے خلاصی کا پیغام لے کے آتا ہے۔ اس میں زندگی کی تبدیلی کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن افسوس 40 رمضان ملنے کے بعد بھی ہر رمضان میں 1 رات شب قدر، جس کی عبادت 1000 راتوں سے بھی زیادہ افضل ہے، تو 40 رمضان میں 40 شب قدر اسے ملی ہیں۔ 40 رمضان میں ہر رمضان میں 30 روزے ملے، ہر روزے کی 20 رکعت تراویح، 40 سجدے ملے۔ اس کے بعد بھی 40 رمضان، 30 رمضان، 20 رمضان ملنے کے بعد بھی زندگی میں 20% بھی تبدیلی نہیں آئی۔ 30 رمضان ملے، 30% بھی تبدیلی نہیں آئی۔ 40 رمضان ملے، 40% بھی تبدیلی نہیں آئی۔ جیسے آج سے 40 سال پہلے گنہگار تھا، 40 رمضان ملنے کے بعد بھی ویسے ہی گنہگار ہے، 40% بھی تبدیلی نہیں آئی۔ 20 سال پہلے جو گنہگار تھا، 20 رمضان ملنے کے بعد بھی 20% بھی تبدیلی نہیں آئی، ویسے ہی گنہگار ہے۔ تو پھر بتائیے یہ بندہ کتنا محروم ہے اللہ کی اس مبارک مہینے سے۔ لوگ 1.5 لاکھ روپے دے کر عمرہ کرنے جا رہے ہیں، 2.5 لاکھ، 4 لاکھ، 8 لاکھ روپے دے کر حج کرنے جا رہے ہیں۔ حج کے دن کا سفر 40 دن کا ہوتا ہے،
حج اس میں سے 5 دن کا ہوتا ہے۔ حج کے اعمال صرف اور صرف 5 دن کے ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی حج نہیں، اس کے بعد بھی حج نہیں ہے۔ 365 دن میں سے صرف 5 دن حج کے ہوتے ہیں، باقی 360 دن میں اگر بندہ وہاں جا کے پڑا بھی رہے گا حج نہیں ہوگا۔ 365 دن میں سے 5 دن حج کے ہیں۔ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 4 لاکھ 8 لاکھ روپے خرچ کر کے بندہ جاتا ہے، 1 بار حج کو گیا، 2 بار حج کو گیا، 4 بار گیا، 10 بار گیا، 20 بار گیا۔ 20 حج جس کی زندگی میں ہو، سماج کی سوچ یہ ہے 1 بار حج پہ جا کے آ جائے حاجی صاحب بن جاتے ہیں، 2 بار جا کے آ جائے اور حاجی صاحب بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد سماج یہ سوچتا ہے اور خود یہ بندہ بھی سوچتا ہے کہ میں حج پہ جا کے آیا ہوں، اب اس کے بعد میری زندگی بدل جانا چاہیے۔ لوگ بھی سوچتے ہیں حج پہ جا کے آئے ہیں، حاجی صاحب ہیں، اب ان کی زندگی بدل جانا چاہیے۔ عموماً حج پہ جا کے آنے کے بعد لوگ داڑھی رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، حج پہ جا کے آنے کے بعد اپنا ڈریس بدل لیتے ہیں، حج پہ جا کے آنے کے بعد پہلے کے مقابلے میں نمازی بن جاتے ہیں۔ حج کتنے دن کا؟ 5 دن کا۔ 5 دن کے حج میں ڈریس میں تبدیلی آئی، چہرے میں تبدیلی آئی، نماز کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ اب وہ خود بھی اپنے کو بدلا ہوا محسوس کر رہا ہے، لوگ بھی اس کو بدلا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ 5 دن کی عبادت میں رمضان کا مہینہ 30 دن کا ہے، رمضان کی عبادت 30 دن کی ہے۔ 20 سال سے رمضان مل رہا ہے، 40 سال سے رمضان مل رہا ہے۔ 5 دن کی عبادت میں اگر کوئی بدلا ہوا دکھنا چاہیے، 30 دن کی عبادت میں کتنا بدلا ہوا دکھنا چاہیے؟ 30 دن کے رمضان ملنے کے بعد ڈریس میں بھی تبدیلی نہیں آ رہی، چہرے میں تبدیلی نہیں آ رہی، نماز میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، زندگی کے معاملات میں اخلاقیات میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو کیا معلوم ہوا؟ حج کے ذریعے سے بدلنے کا احساس ہے، رمضان کے مہینے کے ذریعے سے خود کو بدلنے کا احساس نہیں ہے۔ حاجی بننے کے بعد بدلاؤ لانے کا احساس ہے، رمضان کی مبارک محنتیں راحتیں ملنے کے بعد اپنے اندر بدلاؤ لانے کا احساس نہیں ہے۔ 5 دن کے حاجی صاحب کو بدلنا ضروری ہے، تو پھر 30 دن کی عبادت پانے والے، رمضان کا مہینہ پانے والے مسلمان کو کتنا بدلنا ضروری ہے؟ وہاں بدلاؤ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے پیسہ خرچ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے وہاں ایک لقب ملتا ہے، ٹائٹل ملتا ہے حاجی صاحب، وہ ٹائٹل اسے بدل دیتا ہے۔ رمضان کے 30 دن میں کیا پیسہ خرچ ہوگا، اور یہاں روزے رکھنے پر کون سا ٹائٹل ملے گا، تراویح پڑھنے پر کون سا لقب ملے گا؟ اس واسطے کوئی تبدیلی کی امید نہیں ہے، کوئی تبدیلی کا احساس نہیں ہے۔ آج سے 15 سال پہلے جو گناہ کر رہا تھا مسلمان، آج بھی وہی گناہ کر رہا ہے۔ زندگی ایک رمضان زیادہ مل جانے کے بعد بھی رمضان کی ناقدری ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم بھی اسی امید پہ جی رہے ہیں آگے اور زندگی باقی ہے پھر دیکھیں گے، آگے اور زندگی باقی ہے پھر بدلیں گے۔ ہم بھی اسی امید پر جی رہے ہیں کہ اور لمبی عمر ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں گناہ چھوڑ دیں گے، بعد میں سود چھوڑ دیں گے، بعد میں فلم دیکھنا چھوڑ دیں گے، بعد میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، بعد میں رشوت کھانا چھوڑ دیں گے، اور زندگی باقی ہے۔ یہ زندگی کی امید پر، رمضان ملنے کی امید پر جو رمضان مل رہا ہے اس کی ناقدری ہوتی جا رہی ہے۔ جب تک مسلمان یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اب اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا، تب تک جب یہ فیصلہ نہیں ہوگا رمضان کی صحیح قدر کرنے کا جذبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب بندہ یہ سمجھے گا کہ اس کے بعد اور ہے، اس کے بعد اور ہے، مثال کے طور پر آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور بہت کھانا پکا ہوا ہے، تو ڈالنے والا بھی یہ بول کر ڈالتے رہتا ہے بہت ہے کھائیے، بہت ہے کھائیے، بہت ہے کھائیے۔
چونکہ اب جو ہے وہ بہت ہونے کی امید پر خوب کھلا رہا ہے، اور جب کھانا ہی کم پکا ہو اور کھانے والے زیادہ ہوں تو پھر ایسا کھکر کر ڈالے گا کہ کھکرنے کی آواز آخری آدمی کو بھی آئے گی، تھوڑا تھوڑا ڈالے گا، دل میں شرمندگی ہوگی، کہیں اور نہ پوچھ لیں، کہیں اور نہ پوچھ لیں۔ دانے کھانے کے جو کم پڑ جاتے ہیں تو کھانے کی قدر پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی زندگی کے لمحات جب کم محسوس ہوتے ہیں تو پھر ان مہینوں کی اور ان لمحوں کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ جس آدمی کے پاس حرام کا پیسہ بہت پڑا ہوا ہے، وہ موبائل پہ موبائل بدلے گا، گھڑیاں بدلے گا، جوتے بدلے گا، کپڑے بدلے گا، گھر بدلے گا، بیویاں بھی بدلے گا، وہ ملک بھی بدلے گا۔ کیوں؟ اس کے پاس لاکھوں روپے، کروڑوں روپے حرام کے پڑے ہوئے ہیں، اور جس کے پاس روٹی روٹی اور لقمے اور دانے دانے کے لیے ترسنا پڑتا ہو، وہ ایک ایک لقمے کو بھی پھونک کے کھائے گا۔ جب نعمت کم محسوس ہوتی ہے تو نعمت کی قدر محسوس ہوتی ہے، اور جب نعمت بہت محسوس ہوتی ہے تو پھر ناقدری ہوتی ہے۔ زندگی کو ہم نے بہت لمبی سمجھا ہے، زندگی ہمیں تھوڑی محسوس نہیں ہو رہی ہے، یہ عمر ہمیں 60-70 سال بہت زیادہ لگ رہی ہے، اور ایسی امیدوں پہ جی رہے ہیں کہ اور بہت سال جینا ہے، بہت سال جینا ہے۔ زندگی کے حالات تو موت کی قدرت، موت کا مالک تو اللہ ہیں، لیکن تم دیکھ رہے ہو تمہارے دشمن تمہیں چاروں طرف سے جیتے جی مارنے کی پوری پلاننگ کیے ہوئے ہیں۔ ایسے ظالمانہ نفرتوں کے ماحول میں تم جینا بھی کیا جینے کی تمنا کرو گے؟ ایسے نفرتوں کے ماحول میں جینے کی تمنا کر کے بھی کیسے جیو گے؟ کیا سکون سے جی سکتے ہو؟ اسی امید پر کہ ہماری عمر لمبی ہے، ہم اور رمضان دیکھیں گے، موجودہ رمضان کی ناقدری کرنا شروع کر دی۔ رمضان کا مبارک مہینہ اور اس کی قدر ہمارے دل میں پیدا ہونے کے لیے رمضان کے مہینے کو سب سے پہلے اس نیت سے سوچیں، اس کا ثواب، اس کی عظمت، اس کی برکت ایک بار جو ہمیں مل جاتی ہے بار بار پھر نہیں ملے گی۔ یہ موسم نیکیاں کمانے کا ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ آم کا موسم آ رہا ہے، دیکھ لو سود پر پیسہ لے کر، قرضے لے کر لوگ پراپرٹیاں گروی رکھ کر آم کے باغیچے خرید رہے ہیں۔ 4 مہینے کا بزنس ہے، اس کے بعد ہم ایک ایک باغیچے پر 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ کما سکتے ہیں، سال بھر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ تم میں سے کتنے تاجر ایسے ہوں گے جو صرف آم کا بزنس کرتے ہیں؟ جب موسم آتا ہے باغیچے خریدتے ہیں، 4 مہینوں کے لیے بزنس کرتے ہیں، اور جو قرضہ لیا، سود پہ لیا، پارٹنرشپ پہ لیا، اس کا حق اسے دے دیا، 2-4 لاکھ روپے بچا لیا، اور اسی پہ سال بھر گزارا کرتا ہے۔ اس سیزن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ جب کسی تاجر کو سیزن کی قدر پیدا ہو جاتی ہے، یہاں سے 100 کلومیٹر دور پیر سے معذور ہے، بیمار ہے، پھر بھی سفر کر کے جائے گا، بھوک پیاس برداشت کرے گا، قرضے لے گا، لیکن وہ باغیچہ خریدے گا، وہاں دوائی دے گا، نگہبانی کرے گا، وہاں آم کا لوڈ اٹھانے میں، چڑھانے میں، توڑنے میں بڑی قدر سے کام لے گا، کیونکہ یہ سیزن میں کما لیا، بچے بھی کھائیں گے، بیوی بھی کھائے گی، گھر سکون سے چلے گا۔ اگر اس میں سستی کاہلی کر لیا تو پھر میری تجارت کا گھاٹا اور نقصان ہے۔ ایسے ہی رمضان کا مبارک مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ نیکیوں کا موسم ہے۔ اس موسم میں اگر سستی کاہلی کر لیے، اگر اس موسم کو لائٹ لے لیے، پھر اس کے بعد نیکیاں کمانے کے لیے تڑپتے بھی رہ جاؤ، سبحان اللہ کہنے کی بھی توفیق نہیں ملے گی۔ ہاسپٹل چلے جاؤ، کبھی آئی سی یو میں جو ایڈمٹ ہیں انہیں دیکھو، ہاسپٹل کی گیٹ پر، سڑکوں پر، وہاں بیڈوں کے پاس جو پڑے ہوئے ہیں، کسی کے سر کا آپریشن، کسی کے گلے کا آپریشن، کسی کے پیٹ کا، پیٹھ کا، اس میں خون نکلتا ہوا، وہ بات نہیں کر پا رہا ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، وہ دیکھ نہیں سک رہا ہے۔ ان سے کہو جا کے تم کیسی بادشاہت کے ساتھ جیے ہو، کیسے طاقت کے ساتھ جیے ہو۔ آج پہچاننا مشکل ہو گیا، بولنا مشکل ہو گیا، سننا مشکل ہو گیا، چلنا مشکل ہو گیا۔ رمضان کا مل جانا ہی کمال کی بات نہیں ہے،
رمضان ایسے ملے کہ اس مہینے میں کوئی مشکل حالات پیش نہ آئیں، اور ایسا ملے کہ مجھ پر بھی کوئی حالات نہ آئیں۔ اسی واسطے سلف صالحین کی دعاؤں میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ دعا کرتے تھے اللہم سلم من رمضان وسلم لی رمضان، اے اللہ مجھے رمضان کا مہینہ سلامتی سے عطا فرما اور رمضان کے مہینے میں مجھے بھی صحیح سالم رکھ۔ کرفیو والا ماحول نہ ہو، کرونا والا ماحول نہ ہو، اور لاک ڈاؤن والا ماحول نہ ہو، ظالموں کی تشدد والا ماحول نہ ہو، مہنگائی والا ماحول نہ ہو۔ میں تو اچھا ہوں لیکن عبادت کرنے کے لیے موقع نہیں مل رہے ہیں، مسجدوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، یا حالات تو سب اچھے ہیں لیکن مسلمان بیمار پڑا ہوا ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، کورٹ کچہری کے مقدمات میں پھنسا ہوا ہے، تو پھر ایسے بندے کو رمضان مل بھی جائے اسے کیا فائدہ ہوگا جب وہ بستر پہ پڑا ہے، جب وہ جیل کے حوالے ہے، جب وہ قیدی کی زندگی گزار رہا ہے، جب وہ لڑائی جھگڑوں اور ٹینشنوں میں ہے۔ تو اسی واسطے وہ اللہ کے بندے دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کو بھی صحیح سلامت عطا کر دے اور مجھے بھی صحیح سلامت سے رمضان میں عافیت سے عبادت کرنے کی توفیق دے دے۔ رمضان کی قدر، اس کو ہم نے عبادت کا سیزن اور موسم سمجھیں تو پھر کرنے کی جذبے پیدا ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ ہمارے حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہمارے ایمان کی بیٹری چارج کرنے کا مہینہ ہے۔ ہر بندے کے پاس موبائل ہے، منہ بھی ہے، یہ بیل بھی ہے، ہر ایک کے پاس ہے۔ تو اب کوئی بندہ جس کے فون میں 2 دن کی بیٹری کام کرتی، 1 دن کی کرتی، لیکن 1 گھنٹے کا چارج، 1.5 گھنٹے کا چارج، اس کے بعد وہ 1.5 گھنٹے کی چارجنگ آپ کو 24 گھنٹے کام آئے گی، 44 گھنٹے کام آئے گی، لیکن چارجنگ کیے ہو صرف گھنٹہ 2 گھنٹے، 2 گھنٹے کی چارجنگ سے 40 گھنٹے بیٹری چلتی ہے۔ 1 مہینے کی عبادت سے 11 مہینے مسلمان ایک اچھا انسان بن کے جی سکتا ہے۔ 11 مہینے ایک اچھا مسلمان بن کے جینے کے لیے 1 مہینہ اچھا مسلمان بن کے جینے کی پریکٹس کر لو، اللہ اس مہینے کی برکت سے 11 مہینے صحیح انسان بن کے جینے کی توفیق دیں گے۔ اگر وہ چارج صحیح نہیں ہوا تو پھر جس طرح موبائل آوازیں کرتا رہتا ہے، اپنی کمزوری ظاہر کرتے رہتا ہے، 11 مہینے بھی مسلمان اپنی بزدلی اور کم ہمتی ظاہر کرتے رہتا ہے۔ مسجدیں بھی ویران ہیں، بازاریں آباد ہیں، اور دشمن کے مقابلے میں پست ہمت بنتے جا رہا ہے۔ جسے اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی، اسے دشمن کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ جسے اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوگی، اسے دشمن کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوگی۔ جسے اللہ کے سامنے سر جھکانے اور سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوگی، اسے دشمن کے سامنے سر جھکانے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے پہ مجبور ہونا پڑے گا۔ جس کے سامنے جھکنا تھا نہیں جھکے تو جہاں نہیں جھکنا تھا وہاں اللہ جھکائیں گے۔ جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا تھا وہاں نہیں باندھے، جس کے سامنے ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے تھا وہاں اللہ تعالیٰ غلام اور نوکر بنا کر کھڑا کر دیں گے۔ رمضان کا مہینہ رب کو پانے کا مہینہ ہے، اللہ کو پانے کا مہینہ ہے، اور جسے اللہ مل جائے اسے سب کچھ مل جائے گا۔ یہی سوچ کر دشمن خوش ہے، جسے ہماری سلطنت اور کرسی مل جائے اسے ہمارا پورا ملک مل گیا ہے۔ جن کی سوچ یہ بن گئی ہے جب کرسی ہمیں مل گیا، بادشاہ ہمیں مل گیا، ملک کا حکمران ہمیں مل گیا، تو
تو پھر ساری رعایا بھی ہماری، سارا ملک بھی ہمارا، سارے تاریخی بنگلے اور تعمیرات بھی ہمارے، اور سارے ہندوستان کی سرزمین بھی ہماری۔ اس واسطے جہاں چاہے ظلم کرو، جس پہ چاہے ظلم کرو، جب چاہے ظلم کرو، جو چاہے قانون بناؤ، قانون بدلو، عدالت میں ناانصافی کے فیصلے کرو، عدالت کا جج خود یہ بولنے پہ مجبور ہو جائے کہ مجھے عدالت کے فیصلوں پہ بھروسہ نہیں ہے، میں عدالت میں اپنا کیس نہیں لے جاؤں گا، چونکہ راجمان آپ کے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب بادشاہ ہمارا ہو جائے گا تو سب کچھ ہمارا ہے، اب ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو، رمضان کا مہینہ اللہ کو پانے کا مہینہ ہے، اور جس کی دماغ میں یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہمارا ہو گیا تو سارا ملک ہمارا ہو گیا، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، تو پھر ہم مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے تم صرف ملک پانے کے لیے اپنا پرائم منسٹر بنانے کی کوشش میں ہو، ہم پوری دنیا پانے کے لیے اللہ کو پالیں، جس کا اللہ ہو جائے گا پوری دنیا اس کی ہو جائے گی، اللہ جس کا ہو گیا پوری دنیا اس کی ہو جائے گی۔ اب پھر ہم جو چاہیں گے اللہ وہ کریں گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے بطور القاء کے یہ پوچھا، ان کے دل میں خیال ڈالا اللہ نے، بایزید تم کیا چاہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو جو چاہے بس وہ ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو جو چاہے بس وہ ہو، تیری چاہت ہی میری چاہت ہے۔ جب بندہ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے حوالے کر دے گا تو پھر اللہ رب العزت بھی بندے کی چاہت کے حساب سے فیصلے کریں گے۔ ایک بزرگ سے جب پوچھا گیا کیسے گزر رہا ہے، کیسے حالات ہیں، تو ان بزرگ نے کہا جیسے میں چاہ رہا ہوں ویسے حالات ہیں، پوری کائنات کا نظام میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ تو انہوں نے تعجب سے پوچھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بزرگ کہنے لگے میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، اللہ کی جو مرضی میری وہ مرضی، اب دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، چونکہ میری مرضی اللہ کی مرضی، میں اس کی مرضی کے خلاف نہیں جاتا ہوں، حالات جو ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں۔ تو رب کو پانے کا معنی ہے، رب مل گیا تو پھر کوئی موب لنچنگ نہیں، کوئی قانونی مسائل نہیں، کوئی حجاب کے مسئلے نہیں، کوئی کشمیر کا مسئلہ نہیں، کوئی فلاں طلاق کا مسئلہ نہیں، یہ سارے مسائل جو جوتی کے نوک پر اللہ تعالیٰ اکھاڑ پھینکیں گے۔ حق ہدایت ہے اگر حق میں تو پھر اسلام کی توفیق ملے گی، ہدایت نہیں ہے تو پھر ایسی ذلت کی موت دیں گے کہ پھر لوگ یہ تمنا کریں گے کاش کبھی یہ حکمران نہ بنتا، کاش کبھی یہ پارٹی نہ آتی، کاش کبھی یہ سیاست کی کرسی پہ نہ بیٹھتا۔ ایسی ذلت کی موت مرنے سے تو بہتر ہے جوتے چپل سیتے ہوئے سڑک پہ موت آ جاتی۔ لیکن کب؟ جب بندہ رب کو اپنا لے گا، جب اس مہینے کی برکت سے بندہ اللہ کو پالے گا۔ بادشاہوں کے متعلق لکھا ہے، بادشاہ کسی موقع سے خوش ہو کر اپنی رعایا میں اعلان کیا کہ یہاں جو خزانے رکھے ہوئے ہیں ان میں سے جو خزانہ جس کو چاہیے وہ اس پر ہاتھ رکھ دے تو پھر وہ اسی کا ہے۔ باندیوں نے، نوکروں نے جب اعلان سنا، جو خزانہ جس کے قریب تھا اس پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ مجھے مل جائے۔ ایک دیوانی قسم کی باندی بادشاہ کے پاس کھڑی ہے، وہ کسی خزانے پہ ہاتھ نہیں رکھی۔ تعجب سے پوچھا تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ باندی نے سوال کیا آپ نے جو اعلان کیا دوبارہ کیجیے، جو جس کے اوپر ہاتھ رکھ دے وہ اس کا ہے، بالکل یہی وعدہ ہے۔ باندی نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور یہ کہا جو جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کا ہے، میں آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہوں، آپ میرے ہیں، اور جو جس کے آپ ہیں وہ سارا کا سارا اسی کا ہے۔ بادشاہ جسی کو مل جائے سارے خزانے اسے مل جائیں گے، اللہ جسے مل جائیں گے زمین آسمان کی دولتیں اسے مل جائیں گی۔ رمضان کے مہینے کو رب کو پانے کا مہینہ سمجھو،
اللہ خود فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، بھوکا پیاسا میرے لیے رہتا ہے، اور اس کے بدلے میں میں خود اسے مل جاؤں گا، اس کے بدلے میں میں خود اسے مل جاؤں گا۔ اور اس حدیث کے تحت میں سنو، اگر ملک کے موجودہ حالات کو بدلنا چاہتے ہو، اس وقت تمہارے پاس سیاست نہیں ہے، اس وقت تمہاری پولیس نہیں ہے، اس وقت تمہاری عدالتیں نہیں ہیں، اس وقت تمہارے پاس روڈی اور غنڈے نہیں ہیں، اس وقت تمہارے بچے جیسے ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہیں، جیسا میڈیا تمہارے ہاتھ میں ہونا تھا ویسا نہیں ہے، تمہاری فوج نہیں ہے، کوئی طاقت اور پاور تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس سب کے باوجود نہت خالی مجاہد بن کر اگر ملک کے اندر انقلاب اور حالات لانا چاہتے ہو، اس کا صرف اور صرف طریقہ یہ ہے ان حالات میں کہ اب اللہ کو منا لو، بغیر کسی تیر و تلوار کے اللہ حالات بدل دیں گے۔ اپنے بس میں جو ہے وہ کر لو، جہاں تک چل سکتے ہو وہاں تک چلو، آگے اللہ تمہارے قدم بڑھائیں گے، جتنا راستہ کھلا ہے اس راستے پر چلو، جو راستہ بند ہے اللہ وہ بھی کھول دیں گے۔ حضرت یوسف کے لیے 7 دروازے بند تھے، اندر زلیخا نے تالا لگایا تھا، وہاں پاک دامنی کا، عزت کا، عصمت کا سوال تھا۔ حضرت یوسف دروازے تک جتنا راستہ کھلا ہے چلنے کا وہاں تک چلے، اللہ نے باقی کا دروازہ کھول دیا، 7 تالے کھل گئے، اللہ نے بڑی پاک دامنی کے ساتھ راہ پار کرا دیا۔ ایسے ہی اس وقت جو تم کر سکتے ہو وہ کرو، اللہ تعالیٰ وہ کر دکھائیں گے جو تم نہیں کر سکتے ہو، لیکن ہم وہ کرنا نہیں چاہتے۔ نوابوں کی اولاد ہیں، نواب گری تو نواب تو چلے گئے، نواب گری باقی رہ گئی، کھائے تو بریانی کھائیں گے، نہیں تو بھوکے رہیں گے، رہیں گے تو محلوں میں رہیں گے، بنگلوں میں رہیں گے، نہیں تو کٹوں پہ بیٹھیں گے، چبوتروں پہ بیٹھیں گے، رہے تو ادھر یا تو ادھر۔ یہ سوچ جن حیوانوں کی بن جاتی ہے، جن پاگلوں کی بن جاتی ہے، وہ کوئی انقلاب نہیں لا سکتے، وہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں۔ جتنا تم کر سکتے ہو وہ کرو گے تو ہی اللہ تعالیٰ وہ کر دکھائیں گے جو تم نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تو ان حالات میں بندے سے اتنا بھی گوارا کر لیتے ہیں جتنا ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو 2 سال کا 3 سال کا ایک گلاس پانی لانے کے لیے بولے، وہ معصوم ہاتھوں سے گلاس پانی گراتے اڑتے پڑتے لائے گا، تو ماں اس بچے کو پانی گرا دینے پر ناراض ہونے کے بجائے اس فرما برداری پر کہ بچے کو بولتے ہی 2 سال کا بچہ گلاس پانی لانے کے لیے دوڑا اٹھا، ان محبوب اور معصوم اداؤں پر ماں خوش ہو کر اس بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ ایسے ہی اس وقت امت اللہ کے کہنے پر جو چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں تم کر سکتے ہو وہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے سینے سے لگا لیں گے، اللہ تعالیٰ بھی رحمت کی وہ بارش سے نواز دیں گے۔ جو اللہ کرنے کو کہتے ہیں وہ کر دو۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہماری زندگیوں کی تبدیلی کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کے رب کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے۔ مہمان جیسا ہوتا ہے تیاریاں بھی اس کے استقبال میں ویسے کی جاتی ہیں۔ اگر ہمارے بھائی صاحب آ رہے ہیں مہمان بن کر، تیاری کا معیار الگ ہے۔ ہماری بہن آ رہی ہے مہمان بن کر، تیاری کا معیار الگ ہے۔ بچی والے آ رہے ہیں بچے کو دیکھنے کے لیے، تیاری کا معیار الگ ہے۔ لڑکے والے آ رہے ہیں لڑکی کو دیکھنے کے لیے، تیاری کا معیار الگ ہے۔ داماد جی آ رہے ہیں، تیاری کا معیار الگ ہے۔ رشتے بدلتے ہیں تو پھر استقبال کے طریقے بدلتے ہیں، نسبتیں بدلتی ہیں تو طریقے اور استقبال کی تیاریاں بدلتی ہیں۔ اور اس مہینے کو اللہ کی ذات سے نسبت ہے، یہ رب کا مہمان ہے، بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کی ذات جیسے عظیم ہے اس کا یہ مہمان بھی ویسا عظیم ہے۔ اس مہمان کی قدر کر لو، جس طرح آنے والا لڑکی کا رشتہ لے کر، لڑکے کا رشتہ لے کر اس کے لیے محبت سے پیش آئے، دسترخوان سجائے،
خوش مزاجی اخلاق سے پیش آئے، دل کھول کر اس سے بات کیے، آپ کی ادائیں، آپ کے اخلاق، آپ کی بات اسے پسند آئی، یہاں لڑکی والوں کا لڑکے والوں سے رشتہ جڑ جاتا ہے آپ کی ان اداؤں پر۔ ایسے اس مہمان کی آمد پر آپ کے استقبال کے انداز سے بندے کا اللہ سے رشتہ جڑ جاتا ہے، بندے کا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ استقبال مہمان جیسا ہے ویسا کر لو، رشتے جیسے دنیا میں جڑتے ہیں ویسے رشتے بندے کے اللہ سے جڑ جائیں گے۔ ہم نے اس مہینے کو عبادت کا مہینہ سمجھا ہی نہیں ہے، اس واسطے کوئی تیاری کرنے کا احساس تک بھی نہیں ہے۔ تیاری کے لیے جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے سب سے اہم کام رمضان کی تیاری کا وہ یہ ہے کہ رمضان کی تیاری میں رمضان کی شاپنگ انہی 15 دن میں کر کے فارغ ہو جاؤ۔ جو نئے کپڑے خریدنا ہے، نئے جوتے پہننا ہے، نئی چوڑیاں، نئی ساڑی، نئے جوتے چپل، نئی چیزیں جو بھی لینا ہو ان 15 دن میں خرید لو۔ رمضان کا چاند دکھنے کے بعد کوئی مسلمان فالتو بازاروں میں نہیں دکھے گا، راتیں برباد نہیں کرے گا، دن کے روزے برباد نہیں کرے گا۔ یہ سب سے اہم تیاری ہے رمضان کے استقبال اور اس کے اکرام کی۔ بتاؤ اگر تمہارے گھر میں لڑکی والے آئے رشتہ دیکھنے کے لیے، لڑکے والے مہمان آ کر بیٹھے ہوئے ہیں صوفے پر، گدے پر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس موقع پر آپ بیٹھیے میں بھی چائے لینے جا رہا ہوں، آپ بیٹھے رہیے میں ابھی پان لے کے آتا ہوں، آپ بیٹھے رہیے میں ابھی سموسے لے کے آتا ہوں، آپ بیٹھے رہیے میں ابھی کپڑے لے کے آتا ہوں۔ وہاں مہمان کو بٹھا کر لانے کے لیے جاؤ گے تو کہیں کیسے بے وقوف ہیں، ہم آنے سے پہلے بول کے آئے تھے، اس کے باوجود بھی نہ پانی رکھے، نہ چائے رکھے، نہ کچھ رکھے، آنے کے بعد لانے جا رہے ہیں اور جڑا وڑی سے جلدی کر کے ڈال رہے ہیں۔ تو جس طرح انسانوں کو بھی تمہاری یہ ادائیں بری لگتی ہیں، رمضان کا مہمان، رمضان کا مہینہ رب کا مہمان، وہ آنے کے بعد تم جا رہے وہاں کپڑے خریدنے کے لیے، جوتے خریدنے کے لیے، چوڑیاں خریدنے کے لیے، یہ بھی رب کے مہمان کی ناقدری ہے۔ اللہ کو یہ باتیں بری لگتی ہیں، اللہ کو تمہاری حرکتیں بری لگتی ہیں۔ اس واسطے رمضان کا مہینہ زندگیوں میں بار بار ملنے کے بعد بھی کوئی رمضان ایسا نہیں گزرا جس کے بعد ہم کہہ سکیں کہ بھئی اب حالات اچھے ہو گئے، اب حالات اچھے ہو گئے، اب پہلے سے بہتر ہو گئے۔ کیوں؟ رب کے مہمان کی ناقدری کی بد دعا اور اس کی نحوست ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد کوئی حالات میں تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کیونکہ اس کی ناقدری کی نحوست زندگیوں میں بسی ہوئی ہے۔ رمضان کے مہینے کا صحیح اکرام یہ ہے، شاپنگ جو کچھ بھی کرنا وہ اسی 15 دن میں کر لیا جائے۔ کتنے رمضان نہیں گزرے جس میں ہم نے نئے کپڑے نہ پہنے ہوں۔ ہر رمضان نئے کپڑوں سے عید ہوئی ہے، ہر رمضان نئے جوتوں سے عید ہوئی ہے، ہر رمضان نئی گھڑی سے، نئی ٹوپی سے، بچوں کے کپڑے نئے، اپنے نئے، بیوی کے نئے، رشتہ داروں کے نئے۔ لیکن بتاؤ نئے کپڑوں کے اوپر نئے کپڑے بدل جانے سے اندر دل کے حالات بھی بدلے، زندگیاں بھی بدلی، گھر کا سکون بھی بدلا، گھر کی راحتیں بدلی۔ کیا ہم نے نئے کپڑوں کو عید کا مہینہ سمجھ کر، یہ مہینہ نئے کپڑوں کا مہینہ سمجھ کر، نئے جوتے چپل کا مہینہ سمجھ کر جو شاپنگوں کا اہتمام ہم نے کیا ہے، اس سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ پرانے کپڑوں میں عید کر لو، صاف ستھرے کپڑوں میں عید کر لو، لیکن رمضان کے مہینے میں شاپنگ کے لیے نہ نکلو، تو پھر دیکھو زندگی میں اللہ تعالیٰ کیسی تبدیلی لاتے ہیں اور کیسے حالات بدلتے ہیں۔ لیکن افسوس ابھی سے بہت سے لوگ تجارت کا دماغ بنا کے ہیں، رمضان آ رہا ہے، مال ختم ہو گیا، مال لانا ہے، رمضان آ رہا ہے، کپڑے سینے کے لیے آ رہے ہیں، اس واسطے نہ تراویح کا اہتمام، نہ روزے کا اہتمام، نہ جمعہ کا اہتمام، دوسروں کو کپڑے پہنانے کی خاطر اپنے روزے غارت کر لیا، دوسروں کو حلیم کھلانے کی خاطر اپنی تراویح غارت کر لیا، دوسروں کو جوتے چپل دلانے کی خاطر اپنی تلاوت غارت کر لیا۔ ایسی دنیا پر لعنت ہے جس کی وجہ سے آخرت برباد ہو جاتی ہو۔
ذہن بناؤ اپنا اور اپنے بچوں کا کہ شاپنگ رمضان میں نہیں ہوگی، بلکہ کوشش یہ کرو ہر سال نئے کپڑے خریدنے کی ضرورت کیا ہے، ہر سال نئی چیزیں خریدنے کی ضرورت کیا ہے، پیسہ بچاؤ۔ مسلمان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، جتنا دیکھ دیکھ کر بچا بچا کر زندگی گزارے گا، آگے آنے والے حالات میں جو مہنگائی، جو مشکلات آنے والی ہے، مجبور کر دیا جائے گا پراپرٹیاں بیچنے پر ایک وقت کی روٹی کے لیے۔ اگر یہی فضول خرچی کا ماحول چلتا رہے گا، 60 روپے سے 110 روپے تک پیٹرول بڑھ گیا ہے، دم کسی میں منہ کھولنے کی، اس کی وجہ سے جو مہنگائیاں دیکھ رہے ہو، جو تنزلی دیکھ رہے ہو، ایسے ہی اس سے سخت حالات آئیں گے۔ اس کے لیے اپنے پیسے کو فضول خرچیوں پر، فالتو چیزوں پہ نہ لگاؤ۔ ایک اللہ کا بندہ اپنی بیٹی کو لے کر مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے شعبان کے مہینے میں گیا، تربیت ہوئی ہے، بچوں کی تربیت کیا ہے۔ کپڑے کی دکان پر بچی نے کہا کہ کپڑے دکھائیں، تو دکاندار نے کئی ڈیزائنز دکھائے، کوئی پسند نہیں آیا۔ بچی نے کہا اور ڈیزائنز دکھائیے۔ دکاندار کہنے لگا 10 دن رک جائیے، 1 ہفتہ ٹھہر جائیے، رمضان آ رہا ہے، اچھے ڈیزائنز آئیں گے، آپ رمضان میں خرید لیجئے۔ تو بچی نے کہا اللہ کی پناہ، ہم رمضان میں شاپنگ نہیں کرتے، رمضان روزے اور عبادت کا مہینہ ہے، جو ڈیزائن آپ کے پاس اس وقت ہے وہی دکھا دیجئے، چاہے وہ پرانا ہی کیوں نہ ہو، وہی ہم خرید لیں گے، لیکن رمضان میں شاپنگ کرنے نہیں آئیں گے۔ جب دکان پر ایک گاہک کی زبان سے تاجر نے یہ سنا کہ ہم رمضان میں شاپنگ کو نہیں آئیں گے، جبکہ دماغ یہ بنا دیا گیا ہے کہ شاپنگ تو رمضان میں ہی کرنا ہے، تو اس نے جب وہاں یہ جملہ سنا، اپنا کاؤنٹر بند کر کے نوکروں کو جمع کر کے اس بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر مسلمانوں کی بیٹیاں، ان کی عورتیں، ہر کوئی ایسی بن جائے تو ہم تاجروں کا رمضان بھی بڑا اچھا گزر سکتا ہے، ہم بھی بڑا اچھا رمضان گزار سکتے ہیں۔ تم لوگ شاپنگ کرنے کے لیے رمضان میں ہی آتے ہو، اس واسطے ہم بھی مجبور ہو کر رمضان میں ہی دکان کھولنا پڑتا ہے، سامان اور مال لانا پڑتا ہے۔ اگر تم پہلے سے شاپنگ کر لیتے اور تم بھی شاپنگ سے فارغ ہو جاتے، ہم بھی شاپنگ سے اور تجارت سے فارغ ہو جاتے، تو تم بھی عبادت کرتے، ہم بھی عبادت کرتے۔ لیکن تم لوگوں نے ہمارے رمضان کو اور ہماری عبادت کو محروم کر دیا ہے بے وقت شاپنگ کرنے کی عادت ڈال کر۔ کتنے دیندار مسلمان ہیں، تہجد گزار مسلمان ہیں، 20 رمضان گزر گئے، آخری عشرہ آ گیا، پھر بھی کہتے ہیں ابھی شاپنگ نہیں ہوئی ہے۔ مبارک عشرہ چھوڑ کر شاپنگ کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے استقبال میں پہلی تیاری یہی ہے کہ شاپنگ ابھی سے کر کے فارغ ہو جائیں۔ دوسری چیز، رمضان کے استقبال میں یہ رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے، آنے سے پہلے اس مہینے کو پانے کے لیے اللہ سے توبہ اور استغفار کا ماحول ابھی سے بنا لیں، معافی مانگنے کا، توبہ استغفار کا اہتمام ابھی سے کر لیں۔ مبارک مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا ہے، یہ ملنے سے پہلے اپنے اس دل کو اور اس کی گندگی کو پاک کر لو، تب جا کے اس دل میں اللہ کی رحمت آئے گی۔ توبہ کی مثال ایسی ہے جیسے بچے کھیلتے رہتے ہیں مٹی میں، گلی میں، کھیلتے کھیلتے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہونے کے بعد بچہ تھک کر گندے ہاتھوں کے ساتھ، گندے چہرے کے ساتھ، غبار آلود کپڑے، میلے کچیلے برتن لے کر امی کے پاس آ گیا اور امی سے کہنے لگا امی پانی دو، کھانا دو، دودھ دو۔ تو ماں جب اس کا یہ حلیہ دیکھے گی، اگرچہ کہ بچہ بھوکا اور پیاسا ہے اور رو رہا ہے، پھر بھی اماں کہے گی بیٹا ہاتھ دھو لو، بیٹا یہ برتن دھو لو، بیٹا منہ دھو لو، اس کے بعد دیں گے۔ وہ چاہے جتنا بھی ضد کرے، ماں کہے گی پہلے منہ ہاتھ دھو لو، اپنا برتن دھو لو، اس کے بعد کھانا ملے گا، پانی ملے گا۔ کیونکہ گندے برتن میں پانی نہیں دیا جاتا، گندے برتن میں کھانا نہیں دیا جاتا، گندے برتن میں دودھ نہیں دیا جاتا۔ ایک ماں اپنے بچے کو بھوکا ہونے کی حالت میں، کھانے کی محتاجگی اور ضرورت کی حالت میں بھی گندا ہونے کی صورت میں دیتی نہیں جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، پاک کرنے کے بعد کھلاتی اور پلاتی ہے۔ اللہ کے پاس
11 مہینوں کے گندے ہیں ہم بندے، 11 مہینوں کے گناہوں کی لت پت کے ساتھ، معصیت کے ساتھ، نافرمانیوں کے ساتھ، ہاتھ بھی گندے، آنکھیں گندی، چہرہ گندا، زبان گندی، رمضان کا مہینہ آتے ہی اللہ کے دربار میں آ گئے، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ بھی یہی کہتے ہیں بندے پہلے تو گندا ہے، توبہ کر کے اپنے دل کی گندگی کو پاک کر لے، پھر میری رحمت کی برسات دیکھ لے۔ گندے برتن میں ایک ماں جس طرح بچے کو دودھ دینے تیار نہیں ہوتی، پانی دینے تیار نہیں ہوتی، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ان گندے دلوں کے اندر اپنی مغفرت اور جنت کیسے ڈال دے گا؟ اس لیے یہ مہینہ آنے سے پہلے گندگیوں سے توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو، پھر دیکھو رمضان کی عبادتوں کی برکت اور لذت کیسے محسوس ہوتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ شرابی تھے اور کسی ناجائز عورت سے تعلقات اور اس کی محبت میں مبتلا تھے۔ شراب کے نشے میں اس محبوبہ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک جو سارنگی جس سے وہ میوزک بجا رہے تھے وہ بجانا شروع کیے تو اس سے میوزک آنے کے بجائے اس سے قرآن مجید کی ایک آیت کی آواز آنا شروع ہوئی، الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی ایمان والوں کو وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ کر لیں؟ ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ ابھی اللہ کے سامنے توبہ کر لیں؟ جب یہ آیت ان کے کانوں میں پڑی، نشہ اتر گیا، سارنگی پھینک دیے اور فوراً اللہ کے دربار میں گر گئے اور کہنے لگے قد آن یا ربی، اے اللہ آ گیا وہ وقت کہ میں تیرے دربار میں جھک جاؤں۔ اس کے بعد ایسی توبہ کی کہ اولیاء کی فہرست میں فضیل بن عیاض کا نام بھی آتا ہے جو ایک وقت میں شرابی تھا۔ تو اللہ کے بندوں، یہ وقت نہیں آیا، ایک طرف سے کشمیر پر فلم بنتی ہے، دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ موب لنچنگ، کھلے عام نفرت کی آواز فضا گرم کی جاتی ہے، مسلمانوں کو سیاسی، معاشی، تعلیمی ہر اعتبار سے پیچھے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دشمن چاروں طرف سے حملے کر رہا ہے۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ مسلمان اللہ کے سامنے توبہ کرے؟ فرعون جسے کہتے ہیں، حامان، شداد، نمرود جسے کہتے ہیں، وہ کس شکل میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کا فرعون کیا اسی طرح کا دکھے جس طرح کا تم نے دیکھا یا سنا ہے؟ اس زمانے کے جو ظالمانہ حرکتیں تم دیکھ رہے ہو وہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون ہی ہے، وہ حضرت ابراہیم کے زمانے کا نمرود ہی ہے، اللہ کے نبی کے زمانے کا ابو جہل، ابو لہب یہ جسے ہم آج کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ ابو لہب، ابو جہل بدلی ہوئی شکل میں تمہیں دکھ رہا ہے کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ مسلمان توبہ کرے؟ اللہ کو بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کی ندامت کے آنسوں جو آنکھوں سے گرتے ہیں اللہ کو اتنا پسند آتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں جا کر اپنی جان لٹانے پر خون کے خطرے جو گرتے ہیں، شہید کے خون کا خطرہ گنہگار کے آنسوؤں کا خطرہ اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ شہید کے خون کا خطرہ گنہگار کے آنسوؤں کا خطرہ اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ اس کے بھی خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے مغفرت، اس کی آنسوؤں کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی بھی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ، حضرت نانوتوی فرماتے ہیں، اللہ کے دربار میں جو فرشتے رہتے ہیں ان فرشتوں کے پاس بھی یہ آنسو نہیں ہے جو گنہگار بندے کے پاس ہے۔ ان کو رونا نہیں آتا، فرشتوں کو رونا نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، انہیں شرمندگی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ سے ان کو عبادت کا قرب حاصل ہے، ندامت کا قرب حاصل نہیں ہے۔ بندوں کے پاس یہ آنسو ہیں ندامت کے، اس واسطے ان آنسوؤں کی اللہ تعالیٰ بڑی قدر کرتے ہیں۔ تو رمضان آنے سے پہلے جن جن گناہوں میں مبتلا اس سے توبہ کر لو، خاص طور سے شرک جس کی مغفرت نہیں ہوگی، والدین کی نافرمانی جس کی مغفرت نہیں ہوگی، شراب کا عادی جس کی مغفرت نہیں ہوگی، دل میں حسد کینہ رکھ کے جینا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ 4 بڑے گناہ جو رمضان میں آنے والی شب قدر جیسی مبارک رات میں بھی ان بندوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، ان گناہوں سے خاص طور سے توبہ کر لو۔ رشتہ توڑنے کے گناہ سے توبہ کرو۔ اور بعض بندے ہوتے ہیں جو توبہ کرنے کا معنی یہ سمجھتے ہیں رمضان کی حد تک توبہ کر لیں گے، اس کے بعد پھر جیسے الٹے تھے ویسے ہی الٹے ہو جائیں گے۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ الٹے ہونے کی امید پر اب سیدھے ہو جانا یہ سیدھا ہونا نہیں ہے۔
تم دل میں یہ رکھے ہو کہ 1 مہینے تک سیدھا ہو جاؤں گا، بعد میں الٹا ہو جاؤں گا، یہ سیدھا پن الٹا پن اللہ دل سے جانتے ہیں۔ کیا دل میں نیتیں جانتے ہیں؟ یہ توبہ زندگی بھر کے لیے ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، تب جا کے اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔